میں کہ نکاح کو مسجد کے اندر کرو۔ پھر ارشاد فرمایا کہ نکاح کی جو دعوت ہے لڑکی والوں کی طرف سے کوئی دعوت شریعت کے اندر نہیں ہے۔ اسی لیے تو آج ہمارا غریب پسرا بیٹی کو بہت سمجھتا ہے، بیٹی پیدا ہو جائے اس کی رات کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، کہاں سے پورے کروں اتنے خرچے۔ لڑکی والوں کی طرف تو دعوت بنتی نہیں ہے، آپ کس زمرے کے اندر اس سے دعوت کھا رہے ہیں، کس خوشی کے اندر اس سے دعوت کھا رہے ہیں۔ دیکھیں شادی کی دعوت صرف ایک دعوت ہے اور وہ ولیمہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دعوت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اولیموا ولو بشاۃ، تم ولیمہ ضرور کرو اگرچہ وہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو۔ عرب کے اندر تو یہ کم سے کم غریب آدمی کی مقدار ہے کہ لوگوں کے پاس بکریوں کے ریوڑ ہوا کرتے تھے، بڑا ہی کوئی فقیر مسکین ہوتا اس کے پاس شاید ایک بکری ہوتی۔ اللہ کے نبی اسے کہہ رہے ہیں کہ تم ولیمہ ضرور کرو اگرچہ تمہارے پاس ایک بکری ہی کیوں نہ ہو۔ لڑکی والوں کی طرف سے کوئی دعوت ہوتی تو اللہ رسول اللہ بتا نہ دیتے؟ اگر لڑکے والے کی طرف سے اتنے تاکید کر کے جا رہے ہیں تو اللہ کے رسول لڑکی والوں کی طرف سے نہ بتا دیتے؟ پھر رسول اللہ نے خود اپنی چاروں بیٹیوں کا نکاح مسجد کے اندر کروایا، تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ ہماری بیٹی رسول اللہ کی بیٹیوں سے زیادہ تعظیم والی ہے؟ جب ان کی بیٹی کا نکاح مسجد کے اندر ہو رہا ہے، ہم کہتے ہیں جی نہیں میری بیٹی عزت عظمت والی ہے، اس کا نکاح میں مسجد میں نہیں کروا سکتا۔ اللہ کے نبی کی بیٹی سے بڑھ کر ہے، سیدہ فاطمہ سے بڑھ کر ہے، ام کلثوم سے بڑھ کر ہے کہ ان کا نکاح تو مسجد کے اندر ہو رہا ہے، اور ہم اپنی بیٹی کے نکاح کو مسجد کے اندر کروانا عیب سمجھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعوت صرف ایک ہے اور وہ ولیمے کی دعوت ہے، وہ لڑکے والے کی طرف سے۔ آج ہم 150 200 بندہ لے جا کر لڑکی والوں کے گھر میں حملہ کرتے ہیں، حملہ آور ہوتے ہیں، داخل ہوتے ہیں۔ جس بیچارے کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے کہ وہ 2 مہمانوں کا کھانا دے سکے، وہ سود پر پکڑ کر قرضہ پکڑ کر آپ لوگوں کا پیٹ بھر رہا ہوتا ہے کہ میرے مہمان آئے ہیں، کل کو اس گھر کے اندر میری بیٹی نے زندگی گزارنی ہے۔ وہ تو مجبور ہے، ہر حالت کے اندر آپ کو کھلائے گا، اگرچہ قرض پکڑ کر کھلا رہا ہے، سود پہ لے کے کھلا رہا ہے، لیکن کھانے والوں کو کچھ شرم آنی چاہیے کہ میں کس زمرے کے اندر اس سے یہ دعوت کھا رہا ہوں۔ دعوت تو صرف لڑکے کی طرف سے ہے، کیوں؟ اس کا گھر آباد ہو رہا ہے، اس کی طرف سے کیوں؟ اس کو اصل خوشی اس کو ہے، بھلا لڑکی والوں کی طرف سے کیا خوشی ہوگی؟ اس کی تو بیٹی گھر سے نکل رہی ہے، لخت جگر گھر سے نکل رہا ہے، نور چشم گھر سے نکل رہا ہے، جس بیٹی کو ساری زندگی اس نے پالا پوسا وہ اس سے دور ہو رہی ہے۔ ایک جانور 5 سال 6 سال گھر میں رکھ لو، بیچنے جاؤ تو انسان کا دل دھڑکتا ہے، آنسو نکل پڑتے ہیں، یہ جانور سے اس قدر مانوسیت ہو جاتی ہے۔ ذبح کرنے لگو تو بچے چیختے ہیں کہ اس جانور کو ذبح کیوں کیا جا رہا ہے۔ جس بچی کو 15-20 سال آپ نے پالا پوسا جدا ہو رہی ہے، ماں کو غشی کے دورے پڑ رہے ہیں، بہنیں رو رہی ہیں، بھائیوں اور باپ کی آنکھیں نم ہو رہی ہیں، لیکن یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کو بھی خوشی ہے۔ اس کو کس بات کی خوشی ہے؟ خوشی تو صرف لڑکے والوں کو ہے جس کا گھر آباد ہو رہا ہے۔ تو تم کس زمرے کے اندر لڑکی والوں سے دعوت کھا رہے؟ دعوت صرف ایک ہے، وہ ولیمے کی دعوت ہے، وہ صرف لڑکے والے کی طرف سے ہے۔ لیکن آج کے ہمارے معاشرے نے یہ ظلم ڈالا ہے اس بیٹی کے باپ پر کہ جو بیچارہ ساری عمر اس چکر کے اندر کماتے کماتے گزار دیتا ہے، کس طرح میں اپنی بیٹی کو ودا کروں اور اس کے ہاتھ پیلے کروں۔ یہ ہمارا ظلم ہے، یہ ہمارے معاشرے کے اندر بے حد درجہ ظلم ہے۔ آج کئی گھروں کے اندر بیٹیاں جن کے بالوں میں سفیدی لگ چکی ہے، جو اس خواہش کے اندر بیٹھی ہوئے ہیں ہمارے بھی ہاتھ کب پیلے ہوں گے، لیکن آج ہمارے معاشرے نے اس قدر ظلم کر دیا ہے کہ آسانی کے ساتھ وہ ان گھروں سے نہیں نکل سکتی۔ تو اس ظلم کو ختم کی جائے، اور اس ظلم کو غریب نہیں ختم کر سکتا، یہ جب اس کی بنیاد تب پڑے گی جب کوئی سرمایہ دار ایسا قدم اٹھائے گا، جب کوئی سرمایہ دار جس کے پاس گنجائش بھی ہے وہ جب کسی غریب کی بیٹی سے نکاح کرے گا اور بغیر کچھ لیے، بغیر بارات کے جب وہ یہ کام کرے گا، تب معاشرے کے لیے وہ ایک مثال بنے گا۔ غریب کرے گا تو لوگ کہیں گے اس کے پاس تو تھا ہی نہیں، اس کی تو مجبوری تھی۔ یہ قدم اس سے مالدار اور سرمایہ دار کو اٹھانا پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں غریب کا احساس سکھایا۔